امریکہ میں بھی یہی ہے، یورپ کی تمام سلطنتوں میں اسلام والا ہے. اس کو آپ رد کیسے کر سکتے ہیں جبکہ تمام ملک یورپ اور امریکہ کا اس پر عامل ہے؟ اس نے کہا کہ اس میں گویا جاندار کو تکلیف ہوتی ہے. میں نے کہا تکلیف سے کون سی چیز خالی ہے؟ آپ کے ہندوستان میں اسی پر عمل کیا جا رہا ہے کہ حیوانات ذبح ہوتے ہیں اور کھانے والے اس کو استعمال کرتے ہیں اور اس پر اعتراض کوئی نہیں. لہذا یہ تو مسیحی مناظرہ ہے، پنڈتانہ مناظرہ نہیں. تو اس کے بعد جب وہ لاجواب ہوا تو اپنے گویا سامان کو لے کر کے بھاگ گئے. بہرحال ان مناظروں کا یہ اثر ہوا کہ اسلام کا زور اور اسلام کی قوت کو انہوں نے تسلیم کیا کہ بے شک وہ اس سلسلے میں بجانب حق ہے. لیکن پنڈتوں کا جو مسلک ہے اس کا جواب مسلمانوں کے پاس نہیں، کیونکہ وہ گوشت خوری کے قتل خلاف ہے اور مسیحی تو مسلمانوں کی طرف قائل ہے گوشت خوری کی. میں نے کہا کہ آپ کو معلوم ہے کہ گوشت خوری کو پنڈت بھی ترک کر رہے ہیں اور اس چیز کی تبلیغ ان کے ہاں جنوبی ہندوستان میں جاری ہے کہ گوشت خوری کا مسئلہ غیر فطری ہے، فطرت کے خلاف ہے. ادنا چیز جو ہے وہ غذا ہے اعلیٰ کا. مثلا گھاس ادنا ہے تو اس کو بیل کھاتی اور بیل پرندے یہ ادنا چیز ہے اور انسان اعلیٰ ہے. تو انسان کو بطور غذا استعمال کر رہا ہے اور اس کا جواب ہندوؤں کے پاس کوئی نہیں. اس لیے روز بروز گوشت خوری کا مسئلہ پھیلتا جا رہا ہے ہندوستان میں. اور ہندوستان میں پہلے گوشت خوری سے جو نفرت تھی اب قریب ختم ہو رہی ہے. تو اس کے بعد گویا مناظروں کا سلسلہ تو مسلمانوں کے ہاتھ میں کامیاب ہو گیا اور اس میں اب ضرورت اس کی ہے کہ مزید اس مسئلے کو پنڈت نہ چھیڑے. اس نے کہا کہ تناسخ کا مسئلہ اور پنرجنن کا مسئلہ اس چیز کے خلاف ہے.
میں نے کہا تناسخ پر ہماری مستقل تحقیقات ہیں اور وہ مسئلہ اسلام کے حق میں ہے کہ پنرجنم جس کو سنسکرت میں کہتے ہیں یا تناسخ، اس کی کوئی حقیقت نہیں، اور قریب یہ مسئلہ قریب ختم ہے۔ پنڈتوں کو اب بھی ضرورت نہیں ہوتی کہ میدان مناظرہ میں وہ تناسخ کو ثابت کرے۔ اور میرے بات کو مختصر کر کے ان سے یہ کہا کہ دین کی بنیاد اس بات پر ہے کہ علماء اسلام کے سامنے کوئی پنڈت تناسخ کو ثابت نہیں کر سکتا۔ چنانچہ بہت سے پنڈت متعدد مناظروں میں فرار اختیار کر چکے اور اس کو ایک فضول سی سمجھنے لگے کہ تناسخ کو عقلی دلائل سے ثابت کرے۔ تناسخ کی بنیاد بالکل غلط ہے، اور وہ اس معاملے میں مسلمانوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اس وقت سے جو پنڈتوں کا تناسخ مغلوب ہوا ہے تو پھر اس نے سر نہیں اٹھایا۔ بڑے بڑے پنڈت میدان چھوڑ کر بھاگ رہے ہیں۔ میں نے ان سے یہ پوچھا کہ آپ ایسے بیہودہ مسائل کو بنیادی دین کیسے قرار دیتے ہیں کہ وہ میدان مناظرہ میں اس کے لیے کوئی دلیل نہیں رکھتے اور نہ ان کے پاس کوئی دلیل موجود ہے۔ بہرحال اب تناسخ کا مسئلہ مردہ ہو چکا ہے پنڈتوں کے آگے، اور اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ اب یہ چیز بھی نہیں رہی، اور وہ اس سے بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ تناسخ کوئی بنیادی مسئلہ ہندو مذہب میں نہیں۔